میں آج اللہ کے نبی کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا امتحان لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام ہیں اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی قوم بت پرستی کیا کرتی تھی، آپ کی قوم اللہ کی نافرمانی کیا کرتی تھی، آپ کی قوم آپ پر ایمان نہ لاتی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا، بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن آپ کی قوم تو مشرک تھی، آپ کی قوم کافر تھی، آپ پر ایمان نہ لاتی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ بس اب عذاب آنے والا ہے، کسی بھی وقت آ جائے گا، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب آپ کی قوم نے کیا کرا؟ اب آپ کی قوم نے پلاننگ کی کہ حضرت یونس پر نظر رکھو، جب تک یہ شہر میں ہیں سمجھ لو عذاب نہیں آئے گا، جس دن یہ شہر سے چلے جائیں سمجھ لو عذاب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کمال کا عقیدہ تھا، بتوں کو پوجتے تھے لیکن دل میں یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جب تک شہر میں رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، جس دن یہ شہر سے چلے جائیں گے سمجھ لو عذاب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آپ ایک دن شہر سے تشریف لے گئے، ساری قوم کو پتہ لگ گیا، کالی بدلیاں بھی آ گئیں، عذاب کے جتنے بھی آثار تھے سب نمودار ہو گئے۔ اب قوم نے کیا کرا؟ ساری قوم ننگے سر میدان میں جمع ہوئی، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگی، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگی اور کہنے لگی یا اللہ پاک اب معاف کر دے، یا اللہ پاک اب عذاب نہ بھیجنا، یا اللہ پاک ہم حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر اس قوم نے جس کے ساتھ زیادتی کری تھی اس سے معافی مانگی، جس کی دل آزاری کری تھی اس سے معافی مانگی، جس کا ناحق کھایا تھا اس کو اس کا حق دیا۔ پھر وہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ مالک پروردگار تو رحیم اور غفور ہے، وہ مالک ذوالجلال الکریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو معاف فرما دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام یہ سوچ کر نکل گئے تھے کہ جب میں واپس آؤں گا اس قوم نے تباہ ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے۔ لیکن آپ جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے دور سے دیکھا کہ قوم پر کوئی عذاب نہیں آیا، ساری قوم صحیح سلامت ہے، تو آپ اپنی قوم پر جانے کے بجائے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب وہ کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اس زمانے کا یہ معمول تھا کہ جو کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک جائے سمجھ لو اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اب لوگوں نے کہا کون ہے تو قرآن اندازی ڈالی گئی جس میں حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ ساحل سے بیچ سمندر تک ہمارے ساتھ انہوں نے اتنا لمبا سفر کرا، ان کی عادت اتنی اچھی ہے، ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے، یہ بھاگے ہوئے غلام نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے پھر قرآن اندازی ڈالی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، پھر قرآن اندازی ڈالی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ بہرحال مجبوراً ہو کر لوگوں نے آپ کو بیچ سمندر میں کشتی سے بغیر لائف جیکٹ کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ٹیوب وغیرہ کے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ آزمائش دیکھیں، اللہ کے نبی ہیں اور پھر ایک بڑی سی مچھلی آئی اور آپ کو آ کے نگل لیا۔ آزمائش پر ایک اور آزمائش، لیکن زبان پر شکوہ نہیں آئی، شکایت نہیں آئی کہ یا اللہ تیرا نبی اور میرا یہ حال۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اس مچھلی کے پیٹ میں ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ کون سا ورد تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں یہ ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام سے ملی۔ پھر 40 دن تک اس مچھلی نے آپ کو اپنے شکم میں رکھا، پھر اس مچھلی نے آپ کو آگے کنارے پر اگل دیا، پھر وہاں پر اللہ کی قدرت سے کدو کی بیل اگ گئی، پھر اسی سے آپ کو خوراک ملی، اسی سے آپ کو انرجی ملی۔ پھر آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کی قوم نے توبہ کر لی ہے، پھر آپ اپنی قوم کی طرف گئے، پھر آپ کی قوم نے آپ کو ویلکم کرا، پھر ہنسی خوشی پوری زندگی گزارنے لگے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں پہلا یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم صبر رکھیں، صبر کریں، ہر کام میں صبر کریں۔ اللہ کے نبی تھے، کیسا صبر تھا، وطن چھوٹا، کشتی سے پانی میں ڈال دیا گیا، پانی سے مچھلی نے نکل لیا، لیکن زبان پر ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں آئی کہ اللہ تیرا نبی ہوں، آج ہماری کوئی گاڑی لگ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کسی کو کوئی ڈکیت لوٹ لے۔ مثال کے طور پر یہاں پر پپو بھائی کو کسی نے لوٹ لیا تو یہ 10 میل دور تک خبر جائے گی کہ فلانی جگہ پر پپو بھائی کو ڈکیتوں نے لوٹ لیا، اور
اتنا مال لے کر اس کا چلے گئے۔ لیکن جب پپو بھائی نے ایک دن میں اگر 1000 روپے کماتے تھے، لیکن ایک دن میں انہوں نے 10,000 کما لیے، اس دن کسی کو بتایا کہ پپو بھائی نے 10,000 کما لیے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مہربانیاں کسی کو نہیں بتائیں گے، برائیاں سب کو بتا دیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو قرآن کی باتیں سکھائیں، قرآن پڑھائیں، قرآن کا علم سکھائیں، قرآن کی واقعات بتائیں۔ آج ہم بچوں کو بیٹھ کر سنڈریلا اور امبریلا کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، موبائل میں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمیں قرآن کی باتیں سکھانا چاہیے، قرآن کی باتیں بتانا چاہیے، قرآن کے واقعات بتانا چاہیے۔ تیسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی کہ ایک سوال کا جواب اس سے ہمیں حاصل ہو گیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے، لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین یعنی والدہ اور والد کافر تھے معاذ اللہ۔ اور اسی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ یزید جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا وہ مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس واقعے سے ہمیں اس سوال کا جواب یہ ملتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے اپنے شکم میں 40 دن تک رکھا، اس مچھلی کو اللہ پاک نے کیا جزا دی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مچھلی جنت میں ہے اور جنت کی نہر میں ہے، جنتی مچھلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں ذرا غور تو کر، جس شکم میں، جس پیٹ میں، جس مچھلی کے پیٹ میں ایک نبی 40 دن تک رہا ہو، اس مچھلی کو اللہ پاک نے یہ جزا عطا فرمائی کہ وہ جنت میں ہے، جنت کی نہر میں ہے۔ تو جس شکم میں نبیوں کا سردار 9 ماہ رہا ہو، اس شکم کو تم جہنمی کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔